وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم. پروگرام مشق قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ. پروگرام مشق قرآن میں ہم قرآن پاک کے ہر پارے میں سے 10 سوال اور ان کے جواب حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ ہم پہلے 2 پارے مکمل کر چکے ہیں اور آج ہم تیسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے معنی و مطالب ہم پر کھول دے. آمین. آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خیریت سے. ڈاکٹر صاحبہ آج ہم الحمدللہ تیسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آیت الکرسی کی اہمیت اور فضائل بیان کیجیے. جی، آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور میرے خیال ہے ہر شخص، ہر مسلمان اس کو یاد ہوتی ہے. بچپن سے ہی والدین بھی یاد کرا دیتے ہیں، سب کو لگاؤ بھی ہوتا ہے اور والدین بتا بھی رہے ہوتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے. تو آج مختصراً تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 255. ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روح برو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں کر سکتے. ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے. یہ آیت الکرسی جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے نا، اور فضائل بھی. کہا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ اعظم آیت بھی ہے اور اس میں اسم اعظم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. اس کے پڑھنے سے شیطان سے تحفظ رہتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں. ابن کثیر میں اس کی روایت بھی موجود ہے اور یہ کہ یہ کہا گیا حدیث میں کہ یہ انبیاء کا عمل ہے. اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے اس کو پڑھیں اور جو ہے تو وہ پھر بچپن سے اگر ہو تو عادت پڑ جاتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت پھر آٹومیٹک ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال اور اس کی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے. اب کرسی سے کیا مراد ہے؟ کرسی سے لوگوں نے مفسرین نے مختلف اپنے خیال پیش کیے اپنی ریسرچ کے ذریعے. بعض نے کہا کہ موضع قدمین، قدم رکھنے کی جگہ. بعض نے کہا کہ علم، جیسے کہ ہم نے ابھی ترجمہ بھی پڑھا نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی جو کرسی ہے، جو اس کی بادشاہت ہے، اس کا جو علم ہے وہ آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے. تو یہ ہے کہ اس نے بعض نے پھر بادشاہی بھی اس کا مطلب لیا، بعض نے عرش مراد لیا ہے، عرش الہی جو ہے. لیکن یہ جو صفات ہیں، صفات باری تعالیٰ ہیں، اس میں محدثین اور سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ کی جو بھی صفات قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں بغیر تعویل، بغیر بحث و مباحثے کے
جو کیفیت بیان کی گئی اس پر ایمان رکھا جائے. اسی لیے یہی ایمان جو ہے نا وہ مطلوب ہوتا ہے دراصل نا. اچھا یہ جو ہے کرسی عرش سے الگ ہے اور اس کی حقیقت سے دراصل ہم بے خبر ہیں کیونکہ یہ عالم الغیب میں ہی آ گیا نا. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ آیت الکرسی پہ، کیونکہ یہاں تو ہم بہت مختصر بات کرتے ہیں لیکن گھنٹوں بھی اگر اس کے اوپر بات کی جائے یا کئی دنوں بھی تو کم ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب اس کے معنی و مطالب پر غور کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ اس کے اندر وسعت ہے نا، اور بڑا مجھے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کے ساتھ جلال بھی نظر آتا ہے، اور جیسے میں نے کہا ان کی قدرت اور عظمت اور اللہ کی بادشاہی بھی دکھائی دیتی ہے. اور پھر میں یہ بھی محسوس کرتی ہوں جب میں اس کو دیکھتی ہوں آیت الکرسی کے ترجمے پہ کہ ہماری حیثیت کیا ہے. ایک عظیم بادشاہت اور ہم اس خالق کی مخلوق ہے، تو ہماری حیثیت تو بالکل ایک ذرے سے بھی کم ہی رہ جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جی. اور یہ سورہ بقرہ کی 285 اور 286 285 and 286 ان کو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی اور پھر ترجمہ ہم ان کا دیکھتے ہیں. پہلے 285، اور یہ بھی ہم میں سے بیشتر لوگوں کو حفظ کرایا جاتا ہے ہمارے گھرانوں میں نا، لیکن اس کی جو ہے بہت زیادہ اس کے گہرے مطالب ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول خدا اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں میں سے کسی میں بھی آپس میں کچھ فرق نہیں کرتے. وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا. اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب یہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ تھی آیت نمبر 286. اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اچھے کام کرے گا تو اس کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اس کا نقصان پہنچے گا. یہ بڑا ہی اچھا یہاں پہ ایک دعائیہ انداز بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنا سکھا رہے ہیں کہ اے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے گا، یعنی پوچھ گچھ نہ کیجیے گا. اے پروردگار ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالیے جیسے آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیے گا. اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کیجیے اور ہمیں بخش دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے. آپ ہی ہمارے مالک ہیں اور ہم کو کافروں پر غالب فرمائیے گا، نصرت فرمائیے گا. اچھا یہ جو آیات ہیں مختصراً میں آپ کو بتاؤں کہ ان آیات میں جب سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، اختتام ہوا ہے نا، ایمانیات کا پھر سے ذکر ہے.
جیسے سورہ بقرہ کا جب آغاز ہوتا ہے، پہلا رکوع ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کی شرائط بتائی ہیں کہ وہ رسولوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، انبیاء پر، سارے رسولوں پر۔ اسی طرح آپ یہ سمجھیں یہاں پر جیسے قرآن کا یہ اللہ کا اسلوب ہے، اللہ کے کلام کا یہ اسلوب ہے کہ تاکید در تاکید کر کے بار بار چیزوں کو جیسے ایک مہر لگا دی جاتی ہے، اسٹیمپ لگا دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ کلوزنگ ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی تو آپ ریلیٹ کریں پہلا رکوع اور یہ آخری، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان چیزوں پر تمہیں ایمان لانا ہے، اور یعنی یاد کرا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ، اور پھر دیکھیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اگر ہم غور کریں اتنے زیادہ احکامات آئے، عبادات کی بات ہوئی ہے، تمام عبادات کی جو ارکان ہیں اسلام کے اس کی بات ہوئی ہے، اور احکامات بہت سارے آئے ہیں، معاشرتی زندگی سے متعلق احکامات آئے ہیں، معاملات، حقوق کی بات آئی ہے، بہت سے رولز ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نافذ کیے وہ اس کے اندر آئے۔ اب یہ کام کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے پڑھنا تو آسان ہوتا ہے کہتے ہیں اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ اللہ کی مدد گاری کے بغیر، ان کے فرشتوں کے بغیر، ان کی تائید و نصرت کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں خود یہاں دعائیہ انداز میں سکھا رہے ہیں کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہمیں اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ اور یقین کریں میں زندگی کے بھی معاملات میں، واقعات میں، لوگوں کے اندر بھی میں دیکھتی ہوں بعض دفعہ ایسے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ اس وقت مجھے یہ آیتیں یہ بہت یاد آتی ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ، استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی بندے پر، اس کے اندر یہ ہوتی ہے سخت تو ہی وہ ڈالتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں اور پھر میں آپ کے ساتھ مل کر اللہ سے یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے دور رکھیے اور ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالیے، کیونکہ ہم بہت ہی کمزور آپ کے بندے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا فضیلت ہے کہ جو آخری 2 آیات ہے سورہ بقرہ کی، وہ رات کو جو شخص پڑھ لیتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی اس میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح کئی روایات میں اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، کہیں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو کہ عرش الہی کے نیچے۔ تو یہ آیات کسی کو نہیں دی گئی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ تو بس یہ کہ ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیات عطا کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے خاتمے پر، ان آیات کے خاتمے پر، اور اس سورت کا بھی خاتمہ ہے، آمین کہا کرتے تھے، تو ہم بھی آمین کہہ لیتے ہیں اور فرشتے بھی ہمارے ساتھ آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے تیسرا سوال جو ہے وہ تیسرے پارے میں سے یہ ہے کہ سائل کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ ریفرنس آیت نمبر 263 سورہ بقرہ، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، صدق اللہ العظیم۔ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے، یہ تکلیف پہنچائی جائے، اس سے تو نرم بات کہہ دینی چاہیے، اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، خدا بے پرواہ اور بردبار ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کو اسلوب ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ غنی حلیم ہے، اور شروع بات ہوئی ہے کہ کیسے کرو تم بردباری سے رہو، گریس سے رہو،
اور قرآن کی جو آخری پارے میں صورت آتی ہے اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے جھڑکو نہیں سائل کو نا، کوئی بھی سوالی اس کو جھڑکو نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ حلیم ہے، بردبار ہے. اللہ کی جو 99 یا 100 نام ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں جیسے رحمان رحیم ہے کہ ہم ان سے سیکھیں اور ان صفات کو اپنے اوپر لاگو کر کے ویسا عمل کریں. آپ سمجھ رہی ہیں نا میری؟ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ بھی بردبار ہے تو تم بھی بردبار بنو. قول و معروف یعنی اچھی بات کرو، نرمی و شفقت سے بولو، دعائیہ کلمات دے دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمہیں بھی جو ہے وہ اپنے فضل و کرم سے نوازے اور اس طرح سے جواب دے. اور مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی نے سائل ہے نا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے فقر کا یا اس کی تکلیف کا یا اس کی جو حاجت کا لوگوں کے سامنے جو ہے نا ذکر کرتے پھریں یا پبلسٹی کریں، اس کی پردہ پوشی کریں. کیونکہ ہم پردہ پوشی کریں گے، حدیث میں فرمائے گے نا، ہم اگر پردہ پوشی کسی کریں گے تو اللہ تعالیٰ روز آخرہ ہماری پردہ پوشی کرے گا. تو یہ ہے کہ یہ بھی چشم پوشی کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو اور ایک جگہ حدیث میں کیا ایک اور بات ہے کہ یہ چشم پوشی اور پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا جائے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حکمت سے کیا مراد ہے؟ جی، جو قرآن اور حدیث میں جو ہمیں یہ حکمت کا لفظ ایک ٹرم نظر آتا ہے نا، ریفرنس آیت نمبر 269 سورہ بقرہ، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. صدق اللہ العظیم. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی. اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے. دانائی سے مراد حکمت ہی ہے جو یہاں پہ ترجمہ کیا گیا. حکمت بھی ہم لکھ سکتے ہیں. اچھا، حکمت کیا ہے؟ اصل میں حکمت سے مراد یہی ہے کہ عقل و فہم ہو، سمجھ بوجھ ہو، کیسے کسی بات کو سمجھنا ہے، ڈیل کرنا ہے. تو قرآن کے نزدیک جو ہے نا، یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور علماء جو ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن، علوم القرآن بھی ایک پورا علم ہے نا، تو اس کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا ہے ناسخ و منسوخ، کون سی آیات جو ہیں ان کی تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہے. کچھ ایسی ہیں جو کہ آیات منسوخ ہیں، یعنی اس کا وائس ورسا ہے نا کہ آیات تو منسوخ ہے لیکن حکم باقی. خیر یہ ایک دوسری لمبی ایک بحث اور علم ہے. اس کے علاوہ حکمت کا مطلب قوت فیصلہ، اور بعض کے نزدیک صرف سنت یا کتاب کا علم و فہم ہے، یعنی سنت اور قرآن. تو یہ ہے. صحیحین میں ایک حدیث ہے کہ 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ شخص جس نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی، جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. یہ صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے، باب الاقتباس فی العلم والحکمہ. تو یہ بات ہے کہ یہ میں نے آپ کو سارے پوائنٹس بتا دیے جو لوگوں نے اپنے مطلب خیال پیش کیے کہ حکمت سے کیا مراد. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نظر سے کیا مراد ہے اور یہ کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ نظر، ایک تو نظر بط والی نظر ہے جو اردو میں ہمیں پتہ ہے کس طرح لکھتے ہیں. ایک نظر یہ جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں ابھی آیت میں، نون، زال اور را، ٹھیک ہے، یہ اس طرح لکھا جائے گا. ریفرنس آیت نمبر 270 سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. صدق اللہ العظیم. اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو
اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اچھا، نظر جو ہے دو طرح کی ہوگی نا، ایک تو جائز ہوگی، ایک ناجائز ہوگی۔ اب جائز کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اللہ میں نے یہ نظر مانی ہے، یا میں نے یہ منت کا لفظ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن اگر جائز ہے تو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نظر مانی ہے، میں اللہ آپ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا یا کروں گی، تو اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نافرمانی یا ناجائز کام ہے یا ایسا کوئی کام ہے جو کہ بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، دین میں ایک نئی راہ نکالنا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ پورا کرنا ضروری نہیں۔ یا کسی نے ایسی قسم کھا لی کہ میں اپنی جو ہے نا وہ اپنے بھائی سے کبھی بھی نہیں ملوں گا، یا میں اپنی بہن سے، یا میں اپنے والد صاحب سے میں الگ ہو رہا ہوں، مجھے میں ان سے ناراض ہوں، تو قسم کھا لی، یا اس طرح کہ یہ نظر اس طرح کی بات ہے۔ حالانکہ قسم اور نظر میں تھوڑا فرق ہے، تو وہ جو ناجائز ہوگی نا نظر، اس کو میں نے جیسے بتایا اس کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اچھا، اب اس میں کیا کرنا ہے؟ نظر بھی کیسی ہوگی؟ صدقہ جیسے ہم نے ذکر کیا، پھر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، یا کھانا کھلا سکتے ہیں اس کو، ہے نا۔ اور اس کا کسی بھی جو قبر اور آستانوں سے اور جو روایتی قسم کی جو نظر و نیاز جو غیر اللہ کے نام پر دیا جائے، کھانا ہو، کپڑا ہو، کچھ بھی ہو، وہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہمیں بچائے، اور وہ شرک میں آ جائے گا کیونکہ ہم کو جو کچھ دینا ہے نا بڑا واضح ہے، وہ اللہ کے نام کا دینا ہے، اور کھانا بھی جو ہمیں کھانا ہے نا وہ اللہ کے نام۔ اب جب دوسروں کے نام کا آ رہا ہے، یا کوئی دین میں نئی بات ایجاد کر دی گئی جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، جو خلاف سنت ہوتی ہے، اس کو ہمیں جو ہے نا اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی۔